وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسول گزر گئے، افئن ماتا، پس اگر یہ بھی مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم یہ حق رکھتے ہو کہ الٹے پاؤں پھر جاؤ، من ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، پس جو بھی مرتد ہو جائے یا پیٹھ پھیر کر باہر دوسری طرف چلا جائے، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ایک ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے یا عطا فرمائے گا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے خدا کے اذن کے بغیر مرنا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی صرف زندگی پر خدا کا اختیار نہیں، موت پر بھی ایسا مکمل اختیار ہے کہ جب تک خدا کی اجازت شامل نہ ہو کوئی مر نہیں سکتا۔ کتاب معجلہ، یہ ایک معین مدت کی تحریر ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہو ہم اسے دنیا ہی کا ثواب دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہے ہم اسے آخرت کا ثواب دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاکِرِینَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو ضرور جزا عطا فرماتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ بہت تفصیلی گفتگو کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ ایک ایسی آیت ہے جو مدت سے جماعت احمدیہ کے اور دیگر مسلمان فرقوں کے درمیان متنازع فی ہے۔ اس کے ترجمے میں، اس کی تشریح میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں دوسرے مسلمان فرقوں کے درمیان تو مراد یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان، جیسا کہ میں آگے جا کے ثابت کروں گا، ایک بہت بڑی تعداد مسلمان علماء کی جو گزشتہ صدیوں میں گزر گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد موجودہ علماء کی جو اب بھی زندہ ہیں یا حال ہی میں گزرے ہیں، وہ اس بات پر جماعت احمدیہ سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں خلا کا معنی موت ہی ہے، اور مراد یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے بلا استثناء تمام کے تمام مر کر یا قتل ہو کر اس جہان فانی کو چھوڑ چکے ہیں۔ پس مسلمان عوام الناس میں سے بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اب دن بدن اس خیال کا قائل ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اب میں باقاعدہ تفسیر کے انداز میں پہلے میں لغوی بحثیں کروں گا بعض الفاظ کی، پھر ان کی تشریح کروں گا۔ خلا یخلو خلووں و خلان، یہ عربی دستور ہے کسی لفظ کے معنی کے تعارف کے وقت کہ اس کا ماضی اور اس کا مضارع لکھتے ہیں اور پھر اس کا مصدر بیان کرتے ہیں۔ خلا یخلو کا مطلب ہے گزر گیا، چلا گیا، خالی کر گیا۔ یخلو خالی کرتا ہے یا خالی کر دے گا یا چلا گیا یا گزر گیا۔ خلووں و خلان یہ اس کا مصدر ہے، کسی جگہ کو چھوڑ دینا، خالی کر دینا۔ اس ضمن میں مختلف جو استعمالات ہیں میں وہ آپ کے سامنے پہلے پڑھ کے سناتا ہوں۔ قد خلت کا لفظ کا محاورہ اس وقت زیر بحث ہے۔ ما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، تو لفظ خلا جو ہے اسی سے خلت نکلا ہے۔ خلت تانیث ہے خلا کی، تو جب قوموں کا یا ایک سے زیادہ
دو افراد کا ذکر کیا جائے اور خاص طرز کی جمع ہو تو اس کے لیے جو فعل ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، خواہ اس جمع میں شامل لوگ مذکر یعنی مرد ہی کیوں نہ ہوں۔ اب الرسل لفظ جو ہے یہ ایک ایسے طرز کی جمع ہے جس میں اگرچہ کثرت کے ساتھ انبیاء شامل ہیں، یعنی سارے انبیاء ہی شامل ہیں، اور ان انبیاء میں سے ایک بھی خاتون نہیں ہیں، مؤنث نہیں ہیں، پھر بھی لفظ خلط استعمال ہوا ہے۔ بس یہ میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو عربی گرامر سے شناسائی نہ ہو کہ خلط مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے، تانیث کا صیغہ استعمال کر کے اسے مردوں کے لیے کیوں استعمال فرمایا گیا۔ خلل مکانوں کا مطلب ہے کوئی جگہ خالی کر دی، کسی مکان یا جگہ سے رہنے والے رخصت ہو گئے، اس کو چھوڑ گئے۔ خلل اناؤ برتن خالی ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازم بھی استعمال ہو رہا ہے اور متعدی بھی، معنوں کے لحاظ سے متعدی بھی، کیونکہ خلل مکانوں میں مکان فاعل ہے جو لازم ہی ہے، یعنی خلا یہاں لازم ہی بنے گا۔ مکان خالی ہو گیا معنی یہ ہے کہ اس کے رہنے والے رخصت ہو گئے۔ خلل رجلو، کوئی شخص ایسی جگہ چلا گیا جہاں اور کوئی نہ ہو، خلوت اختیار کی۔ خلل الشیء مضا، کوئی چیز گزر گئی، مثلا عرب کہتے ہیں لخمس خلونا من الشہر، کہ مہینے کی 5 راتیں گزر گئیں تو پھر یہ واقعہ ہوا جو بھی کہنا ہو۔ قرآن کریم نے ان معنوں میں اس لفظ کو متعدد بار استعمال فرمایا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے دنیا میں جس میں اس سے پہلے خدا کی طرف سے ڈرانے والے آ کر گزر نہ گئے ہوں۔ خلل حزنہ، کسی نے غم کو خیر آباد کہہ دیا۔ خلا من الامر، خلا عن الامر، کسی چیز سے بیزاری کا اظہار۔ جب من کا صلہ آئے تو اور ان کا صلہ آئے اور لفظ امر ہو آگے، کسی چیز کا ذکر ہو تو مراد ہے اس سے بیزار ہو گیا، اس سے بریت کا اظہار کیا۔ ان کا صلہ جب آتا ہے تو اس کے معنی کسی چیز کو چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے۔ خلا عن الشیء، کسی چیز کو چھوڑا۔ خلا علی بعض الطعام، اس کا مطلب ہے کسی ایک کھانے پر اس نے خلا کیا، مطلب یہ ہے کہ باقی کھانے چھوڑ دیے اور صرف ایک کھانے کو چن لیا۔ جس طرح تحریک جدید کے زمانے میں جب اس حصے پر عمل ہوا کرتا تھا تو جماعت احمدیہ ایک ہی کھانا کھایا کرتی تھی، اور ایک سے زائد کھانے بھی ہوں تو کھانے والے باقی کو چھوڑ کر ایک کھانے پر اکتفا کیا کرتے تھے، تو اس پر یہ محاورہ استعمال ہوگا خلا علی بعض الطعام۔ خلا للامر، کوئی کام اپنے ذمہ لے لیا، کسی امر کے لیے خالی ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہونے کی خاطر اس کا بوجھ خود اٹھا لیا۔ خلا بہی، جب بے کا صلہ آئے تو اس کا مطلب خلا تمسخر کرنا بھی ہو جاتا ہے، چنانچہ خلا بہی کا مطلب ہے سخرا، کسی شخص سے مذاق کیا۔ خادعہ، اسی طرح اس سے دھوکہ کیا۔ خلا بالمکان، کسی چیز پر رک گیا اور اس کو چھوڑنے کا نام تک نہیں لیتا۔ خلا بالمکان، بس اس کو چمٹ کر بیٹھ گیا کہ گویا صرف یہی ہے۔ دراصل باقی چیزوں کا ترک اور ایک چیز کو اخذ کرنے کا معنی یہاں پایا جاتا ہے۔ خلا بالشیء، یہ بھی وہی معنی ہے، کوئی چیز اپنے لیے ہی رکھ لی اور باقیوں کو اس سے محروم کر دیا۔ خلا بنفسہ، اپنی جان لے کر الگ ہو گیا، مطلب ہے اکیلا ہو گیا۔ خلا بفلان و الیہ و معہ، کسی کو کہا اس کے ساتھ علیحدگی میں ملے اور علیحدگی میں ملا۔
چنانچہ قرآن کریم نے کسی سے علیحدگی میں ملنے کے لیے یہ محاورہ استعمال فرمایا ہے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، بس جب وہ اپنے شیطانوں، اپنے مفسد لیڈروں سے، مسلمانوں سے ہٹ کر علیحدگی میں ملتے ہیں، تو پھر ان کی یہ طرز عمل ہوتی ہے۔ جب لفظ خالی استعمال ہو اور کسی انسان کے متعلق بولا جائے تو لغات عرب اس کا ترجمہ مرنا 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 ہی کرتی چلی جاتی ہیں۔ خلا فلان اذا ماتا، فلاں شخص خلا ہو گیا مطلب ہے وہ مر گیا، لسان العرب۔ خلا فلان، فلاں شخص مر گیا، اذا ماتا یہ تاج العروس نے ترجمہ کیا ہے۔ خلا مکان فلان، فلاں کا مکان خالی ہو گیا، اس کا ترجمہ بھی موت ہی کیا گیا ہے، ماتا وہ مر گیا۔ خلا مکانہ، اس نے اپنا مکان خالی کر دیا، ماتا وہ مر گیا۔ خلا مکانہ، یہ پہلا حوالہ اقرب الموارد کا تھا، یہ دوسرا بھی اقرب الموارد کا ہے، اور خلا مکانہ ماتا وہ مر گیا یہ منجد کا حوالہ ہے۔ خلا مکانہ ماتا و مضا القاموس المحیط، القاموس المحیط کے دوسرے ایڈیشن مطبوعہ 1987 ناشر مؤسسہ رسالہ بیروت کی حاشیہ پر ابن العرابی کے حوالہ سے یہ معنی درج ہیں۔ یہ ابن العرابی ابن عربی نہیں ہیں، یہ لغت کے امام ہیں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، یہ ابن العرابی اور موجود ہیں، یہ لغت کے مشہور امام ہیں۔ وہ لکھتے ہیں خلا فلان اذا ماتا، خلا فلان ماتا، اور الموجم البسیط اور جزء اول زیر لفظ خلا مطبوع مصر میں یہ خلا فلان کا معنی درج ہے۔ دوسرا جو خاص لفظ اس میں قابل توجہ ہے وہ ہے انقلاب۔ انقلبتم علی اعقابکم تھا اصل میں، کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلا ہو گیا جیسا کہ باقی رسولوں کا ہوا، اور یہ خلا موت کے ذریعے ہوا یا قتل کے ذریعے، تو پھر تمہیں انقلاب کا کیا حق ہے؟ تمہیں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے کا کیا حق ہے؟ تمہیں اپنا مذہب تبدیل کرنے کا کیا حق ہے؟ کیونکہ گزشتہ تمام رسول جتنے بھی گزرے ہیں ان کا خلا انہی دو طریقوں پر ہوا تھا، یا وہ وفات پا گئے یا وہ قتل ہوئے۔ اگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ بھی اسی طرح باقی رسولوں کی طرح کسی ایک ذریعے سے دنیا چھوڑ جائیں، یعنی موت کے ذریعے یا قتل کے ذریعے، تو تمہیں انقلاب کا کوئی حق نہیں۔ لفظ قلبہ یقلب قلب و قلبہ کا مطلب ہے الٹایا، ہٹایا۔ قلب الثوبہ، کسی کپڑے کو الٹا کر، جس طرح بعض دفعہ سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ قلب الانسان، انسان کو ہٹایا، اپنے سے دور کیا۔ الہ تقلبون، قرآن کریم میں آتا ہے تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الٹانے کا مفہوم ان معنوں میں ہے کہ خدا ہی کی طرف سے آئے ہو، خدا ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وقولہ انقلبتم علی اعقابکم، یہی جو قول ہے مفردات راغب لکھ رہے ہیں یہ سب کچھ، کہ انقلبتم علی اعقابکم ان معنوں میں ہے کہ تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں انا الی ربنا منقلبون، جو قرآن کریم میں آتا ہے اس کا مطلب بھی پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا، یعنی خدا ہی کی طرف واپس لوٹ جانا ہے۔